السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں. میں سفر کی وجوہات دینے سے پہلے یعنی اس کی تمہید میں ذکر کرنے ہی لگا تھا تو مجھے جان ایلیا کا یہ شعر یاد آ گیا، تو میں نے عرض کر دیا کہ سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں. ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ اگر ایک ہوتا یا ہمیں آئندہ کے لیے پتہ ہو کہ ہمیں آئندہ کہیں نہیں جانا تو بندہ پچھلے کے اوپر بھی بتاتا ہے کہ بس کام پڑ گیا تھا. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن میں اس کے نوٹس لیتا رہا کہ ہالینڈ میں کیا کیا تلازمہ ہائے خیال سامنے آئے، کہاں کہاں یہ جی چاہا کہ یہیں پہ کیمرہ آن کر کے آپ لوگوں سے گفتگو شروع کر دی جائے، اور وہ بہت ریلیونٹ تھی. سویڈن میں تھے یا ڈینمارک میں تھے تو وہاں کیا کیا خیالات تھے جو شیئر کرنے کے قابل تھے، تو میں پھر ان کے پوائنٹس نوٹ کرتا رہا کہ واپس جا کے پھر اس پہ بات ہو سکے گی. چیک ریپبلک میں تھے، پراگ میں، وہاں کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے، سوچنے کو ملتا ہے. اور خیر اب واپس آئے ہیں تو میں نے ابتدا کرنی تھی، تو کل مجھے ایک ایسی پریس کانفرنس سننے کو اور دیکھنے کو ملی کہ لگ بھگ 1-2 گھنٹے مجھے یہ اپنے آپ سے ڈیبیٹ کرنا پڑی کہ میں اب اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں. تو چونکہ میرے سامنے تھا کہ آج سے جسٹ 1.5-2 سال قبل جب کہ تبدیلی اور بلند و بانگ دعوے اور ہائیلی ایک پیج کہ ہم فوج اور ہم ایک پیج پر ہیں، وہ اور پھر اس ایک پیج کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے فرعونی فیصلے اور انتہائی متکبرانہ بیانات، اور خیر تکبر اور فرعونیت جب اکٹھی ہو جائے تو اس کے بعد آپ مزید کیا توقع رکھیں گے. لیکن اسی زمانے میں ایک پروگرام چل رہا تھا مالک خان کے ساتھ آن ایئر لائیو نیشنل مین سٹریم ٹیلی ویژن پر، اور اس میں 1-2 وفاقی وزیر، جس طرح کہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر اور ساری سیاسی پارٹیوں کا ایک بلا کے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ ظاہر ہے ککڑ لڑانے والی بات ہوتی ہے کہ ہاں بھئی پہلے اس کے آگے دانا، پھر اس کے آگے، اور پھر ان کی لڑائی، اور پھر اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے اور آئندہ پھر کوئی اور 2 مرغے پکڑ کے لے آئیں گے. نہ لڑنے والوں کو، نہ اس وقت واہیاتی پہ اترنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ذاتی کوئی رسپیکٹ بھی ہے، یا یہ کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. وہ آپ سے گفتگو ہوگی تو آپ کو کہیں گے کہ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ بات ہوگی تو کہیں گے کہ ہم اداروں کے فلاں ہیں، آپ سے بات ہوگی تو وہ کہیں گے ججز ہیں. لیکن جس وقت ان کو بیہیو کرنا پڑے گا تو پھر بھول جائیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اس حیثیت کو یا تو آپ اپنی واسطہ پڑھنے پر اور رد عمل دیتے وقت بھی، بات کرتے وقت بھی سامنے رکھا کریں، لیکن ظاہر ہے نہیں رکھتے. خیر وہ آپس میں تو جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں بلا اشتعال، بلا وجہ وفاقی وزیر اور سینیٹر اور جہاں دیدہ اور سینئر اور بزرگ اور ابو 70 یا 70 سالہ سینیٹر اور ممبر پارلیمنٹ نے، یعنی سینٹ کے ممبر نے، اور ساتھ فیڈرل منسٹر نے بلا سوچے سمجھے، یعنی ان کو ذرا سی ندامت نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں قادیانیوں پر، جماعت احمدیہ پر لعنت بھیجتا ہوں. سب چونک گئے کہ یہ کیا. لیکن خیر میں نے اس وقت اس پہ ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان تھا سو تم دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو. میری خوش بختی کہ جب میرا وہ کالم شائع ہوا، یا تھوڑا میں نے اپنی فیس بک پہ اور ایک آدھ ویب سائٹ اپنی جو تھی آئینہ ابصار کی ہی، اس پہ وہ دیا، تو الفضل نے بھی اس کو ریپروڈیوس کیا، الفضل انٹرنیشنل لنڈن سے. ہر چند کے ان کے اپنے الفضل کا ظاہر ہے ایک ڈیکورم اور اس کا ایک وقار اور اس کی ایک سطح ہے، تو اس میں بعض ایسے جملے بھی، بعض ایسے الفاظ بھی
اس سطح کے پائے کے نہیں ہوتے جو نارملی عام طور پر میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے یا تحریروں میں چل جاتے ہیں. لہٰذا اس کی خاطر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت، مجھے پتہ ہے کہیں ایڈیٹنگ بھی مجھے ہی فرمایا تھا ایڈیٹر صاحب نے کہ اس کو یہ یوں کر دیں اور یوں، اور ساتھ میں نے آڈیو میں بھی وہ ریکارڈ کر کے وہ دیا تھا. تو اب چونکہ وہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، احباب کے ذہن میں بھی تازہ ہوگی، سننے والوں کے بھی اور دوسروں پڑھنے والوں کے بھی. اب اسی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور میں نے وہی کالم اٹھا کے آپ کے لیے کیوں انتخاب کر لیا ہے؟ پچھلے ایک آدھ پروگرام پہلے کی بات ہے، میرے ایک سینئر دوست ہیں ریڈیو پاکستان کے، سابق اسٹیشن ڈائریکٹر رہے اسلام آباد کے، اور میرے ساتھ اچھا محبت کا سلوک تھا بھی اور ہے بھی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اچھا خاصا پروگرام کرتے ہوئے جب اس میں احمدیت کا تڑکا لگاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے احمدیوں کا کوئی مربی یا مولوی ہے. تو اس میں خیر وہ اس لحاظ سے حق بجانب ہیں کہ نہ انہیں احمدیوں کے مربیان کا پتہ ہے، مولوی کا کانسیپٹ ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور یہ بھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ہر سال جامعہ پاس کرتے ہیں ہمارے احمدیت کے خلفاء کے نزدیک صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے بانی جماعت احمدیہ کے پیغام کو پہنچانے کے، بلکہ جماعت کا ہر فرد ذمہ دار ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ کہا جائے کہ آپ تو کوئی احمدیوں کے مربی لگتے ہیں یا ہیں، تو اس طنز یا اس مینے کو ہم مائنڈ نہیں کرتے. ہم اس پہ تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس پائے پہ نہیں ہیں، یا ہماری وہ مجاہدہ نہیں ہے، ہماری وہ احتیاطیں نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا برا نہیں مناتے، کیونکہ یہی تو ذمہ داری ہے ہماری. جو تھوڑے سے ہیں وہ اگر ان میں سے بھی پہلے ہی مطلب محدود سی ایک آپ کے جسے آپ اقلیت ہی بول کے خوش ہوتے ہیں، تو اقلیت بھی اگر اپنا کام چھوڑ بیٹھے اور وہ 5, 10 یا 100, 50 آدمیوں کے سپرد کر بیٹھے تو باقی باتیں کہاں تک، آپ تک کون باتیں پہنچائے گا؟